بچے کی پیدائش کے بعد اس بچے کو گروی سے بچانے کے لیے کہ اس بچے کی دعائیں بڑا ہو کر باپ کے حق میں قبول ہوں، اگر وہ یہ چاہتا ہے تو اس بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرنا بھی عبادت ہے۔ معاف کیجئے گا، عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، کرنے کو تو 14ویں دن اور 21ویں دن بھی آدمی کر لیتا ہے، ورنہ فضیلت صرف 7ویں دن کی ہے۔ 14ویں اور 21ویں دن کی جو روایتیں آتی ہیں وہ سب ضعیف و کمزور ہیں۔ اب اس قرض سے بچنے کے لیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تو ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں، آپ کر لیں، آپ کے لیے صحیح ہے، جائز ہے، کر لینا چاہیے، لیکن استطاعت، حیثیت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر آپ 7ویں دن عقیقہ نہیں کرتے ہیں تو آپ گناہ گار بھی ہیں۔ جس طرح صاحب استطاعت ہونے کے بعد آپ حج نہیں کرتے ہیں، آپ گناہ گار نہیں۔ 2 بیٹی اور رہ گئی، ان کی شادی کر لیں تب جائیں گے حج کرنے۔ 1 بیٹا اور رہ گیا، اس کی شادی کر لیں تب جائیں گے ہم حج کرنے۔ اور استطاعت ہونے کے باوجود شادیوں کے چکر میں رکے ہوئے اور حج نہیں کر رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں۔ اور اگر اسی حال میں موت آ گئی تو مات علی المجوسیہ، تو آدمی حالت اسلام میں نہیں، مجوسیت، آگ کا آتش پرست ہو کر، آگ کا پجاری ہو کر مرے گا۔ بنے بیٹھے ہیں نا، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ یہ سب گاؤں کا سردار ہے، گاؤں کا سرپنچ ہے۔ ہاں سردار جی حج کرائے ہیں؟ ابھی نہیں، پیسہ بہت ہے ماشاءاللہ، حج کرتے ہیں؟ ابھی نہیں۔ کیوں؟ 2 بیٹی اور رہ گئی، ان کی شادی کر دیں۔ سردار جی 2 بیٹیوں کی شادی تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے؟ اگر استطاعت کے باوجود آپ حج کرنے نہیں گئے اور 2 بیٹیوں کی شادی کے چکر میں رکے رہے اور بیچ میں موت آ گئی تو آپ حالت اسلام میں نہیں مر رہے ہیں، آپ کی موت مجوسیت پر، آگ پرست، آگ کا پجاری حالت میں ہو رہی ہے۔ ذرا تصور کریں، ہم ہیں کہاں، بیٹھے کہاں ہیں ہم؟ سننا پڑیں گی یہ سب کڑوی باتیں، جب اتنی دور سے بلاتے ہو آپ تو سننے کے لیے کلیجہ بھی رکھنا پڑے گا۔ نہیں بچیں گے، سردار جی ہوں گے، آپ اپنے یہاں کے ہوں گے۔ آج کل تو سوشل میڈیا چھوڑو، لوگ پردھان منتری تک کو الٹا سیدھا بول رہے ہیں۔ یوگی مودی دیکھ رہے، سن رہے ہو کیا کیا بول رہے ہیں اس کو؟ کوئی ڈھونگی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ آپ تو ایک معمولی سردار ہیں، آپ سے کیوں نہیں کہا جا سکتا ہے؟ کرنا پڑے گا آپ کو۔ 7ویں دن عقیقہ، یہ نہیں چلے گا صاحب آپریشن سے بچہ ہوا تھا اس لیے ہم نہیں کر پائے، ضروری نہیں تھا کہ آپ سب کو بلا کر بھوج کریں۔ عقیقے میں کیا ہے؟ لڑکی ہے تو گھر میں 1 بکری ذبح کر دیجئے اور اس کا گوشت غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیجئے، ہو گیا عقیقہ۔ لڑکا ہے 2 بکرے لائیے اور ذبح کر دیجئے اور ان کا گوشت غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں بانٹ دیجئے، تھوڑا بہت آپ بھی رکھ لیجئے اپنے یہاں، ہو گیا عقیقہ۔ آپ کی بیوی اگر آپریشن سے بچہ ہوا ہے، ڈیلیوری ہوئی ہے اور ہاسپٹل میں ہے، ابھی آپ دھوم دھام سے عقیقہ نہیں کر سکتے، مت کریے، لیکن 7ویں دن 2 خصی کو، 2 جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیجئے، آپ کا عقیقہ مان لیا جائے گا، ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے پورے گاؤں کو پورا موجم پورا آ جائے اور پورا یہ آ جائے، ہم ان کو تبھی عقیقہ ہوگا؟ نہیں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے دے، بعد میں پھر خوشی میں کبھی کھلا دینا، لیکن 7ویں دن استطاعت ہے، طاقت ہے تو آپ کو عقیقہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہے وہ، اور 2 بکروں کی طاقت نہیں ہے، 1 کی ہے تو آپ 1 ہی لائیے اور کر دیجئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 ہی لائیں۔ ہاں لڑکا ہے تو 2 چاہیے اگر استطاعت ہے تو، اگر لڑکا ہے 2 کی استطاعت نہیں ہے، 1 کی ہے تو 1 ہی لا کر آپ کر دیجئے۔ نیت یہ ہو کہ اللہ اگر تو نے مجھے دیا ہوتا تو میں 2 کرتا، لیکن میرے پاس 2 کی نہیں 1 کی ہے تو 1 ہی لا کر ذبح کر دیجئے میرے بھائیوں، اور اس کا گوشت تقسیم کر دیجئے۔ ان الدین یسر، دین آسان، مشکل ہم نے اور آپ نے بنایا۔ نہیں صاحب ابھی نہیں کریں، کیوں نہیں کریں؟ 1 مہینے کے بعد
میری بیٹی کی شادی فلاں جگہ ہوئی ہے، وہ 1 مہینے کے بعد آئے گی، جب وہ بھی آ جائے گی، میرے ناتی بھی آ جائیں گے، میرے پوتے بھی آ جائیں گے، تب ہم عقیقہ کریں گے۔ اور اس سلسلے میں روکتے ہوئے اتنے دن تک عقیقے کو ٹال دینا، میرے بھائیوں، یہ جرم نہیں بلکہ جرم عظیم ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا میرے بھائیوں، استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر آپ نے 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا تو آپ مجرم ہیں۔ بات تو ضمنی آ گئی، ورنہ یہ کوئی ٹاپک نہیں تھا۔ عبادت یہ بھی ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے کل میں نے کہا تھا کہ عورتوں کے تعلق سے، خواتین کے تعلق سے بولیں گے۔ بہت دن ہو گئے میرے بھائیوں خواتین کے تعلق سے کچھ باتیں نہیں ہو پائیں۔ یہ بھی ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید کا یا بقرعید کا خطبہ دیتے تھے تو اس زمانے میں مائک نہیں تھا۔ عورتیں جو عید و بقرعید کی نماز پڑھنے آتی تھیں تو اللہ کے نبی مردوں میں خطبہ دینے کے بعد پھر عورتوں کی جہاں جماعت ہوتی تھی آپ پردے کی اوٹ سے وہاں جا کر بھی خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ عورتیں تک ہماری آواز پہنچ جائے اور وہ بھی دین کی دعوت سے محروم نہ ہو، ان کو بھی آپ نصیحت کرتے تھے۔ یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو کیونکہ میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ فإنی اریتکن اکثر اہل النار، سب سے زیادہ جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن عورتیں اس زمانے کی کتنی دیندار تھیں، کہنے لگی اللہ کے رسول آگے ہمیں کچھ نہیں سننا ہے، بس جتنا بتایا اتنا ہی کافی ہے، بس اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی۔ یہاں تو جرجیت صاحب اگر 1.5 گھنٹہ بول دیں تب بھی آدھا گھنٹہ اور 2 گھنٹہ بول دیں تو بہت جلدی ختم ہو گیا مولانا صاحب، ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا ٹائم۔ ارے تمہیں پتہ نہیں چلا جو بول رہا اس سے تو پوچھو۔ ہمیں سننے کا شوق ہے، ادھر سننے کا شوق نہیں تھا۔ بس آپ نے کہا عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، ریزن بتا دیجئے سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں جلتی ہوئی دکھائی دی، وہ کس وجہ سے جہنم میں گئیں، ہمیں اتنا بتا دیجئے تاکہ اس کام کو ہم چھوڑ دیں۔ آگے کی نصیحت بعد میں، اگر عمل سن تو لیں بہت زیادہ اور عمل ایک پہ بھی نہ کریں تو بیکار ہے۔ کم سننا ہے لیکن عمل کرنا ہے۔ ہمیں بتائیے کیوں گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے گئی ہو، تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے ڈالی گئی ہو، تکثرن اللعنہ تکفرن العشیر، پہلی وجہ یہ ہے کہ تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، تم چغلی زیادہ کرتی ہو۔ 2 3 4 لڑکے اکیلے اگر جا رہے ہو ساتھ میں مل کر سڑک پر تو ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ چل دیں، لیکن اگر 2 3 لڑکیاں ساتھ میں اسکول جا رہی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے آپ بائک کا ہارن ہی بجاتے رہیں، وہ سنے ہی نہیں دے گی۔ کیوں؟ وہ باتوں میں اپنی سہیلیوں کی باتوں میں لگی ہوئی ہیں، ان کو نہیں سنائی دے گا کیونکہ ان کی باتیں آپ کے ہارن کے بائک کے ہارن سے زیادہ وہ اس میں مست ہیں، باتوں میں لگی ہوئی ہیں، نہیں سنائی دے رہا ہارن۔ تو ایک تو لعن و طعن زیادہ کرتی ہو اور دوسری وجہ تمہارے جہنم میں جانے کی ہے کہ تکفرن العشیر، شوہروں کی نافرمانی تم زیادہ کرو۔ یہ تو آپ عورتوں کو بھی بولا کرتے تھے، اور اس وقت بڑا مدعا جو اٹھا اور آج دیکھ لیجئے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کسی آدمی کا جو مرڈر کر دیا گیا ہے اور مار دیا گیا ہے، یہ ہونا ہے، الیکشن کا دور ہے نا۔ کسی طریقے سے آپ کے یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کرناٹک کی بات کر رہے ہیں، آپ یہاں انیس کو گھسڑ دیے۔ آج دیکھ لیجئے بجرنگ دل کا کوئی آدمی تھا، کتنا چرچا اس کا ہو رہا اور اس کے تار مسلمانوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں۔ جیسے 2024 کے الیکشن کے موقع پر پلوامہ حملہ ہو گیا، تو یہ دھروی کرڑ کا سب کچھ ہوگا، اندند ہیرا پھیری سب کچھ کیا جائے گا اور ہوگا۔ حجاب کا مدعا اٹھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا حجاب کے مدعے پر اٹھنے کے بعد کہ ہمیں کوئی جلوس نہیں نکالنا تھا، کوئی احتجاج نہیں کرنا تھا، لیکن
ایک ایسا منصوبہ ہونا چاہیے ہماری عورتوں کے اندر, ہماری خواتین کے اندر, کہ جس چیز کو مدعا بنایا اب ہم کر کے دکھائیں گے, اور اسلام کی اس اہم رکن کو ہم زندہ کر کے دکھائیں گے. تو جتنی بے پردہ گھوم رہی تھی ان سب کو پردے میں آ جانا چاہیے. بازاروں میں بھی اپنا احتجاج اس طریقے سے پیش کریں کہ نہیں, یہ مسئلہ صرف ان بچیوں کا نہیں رہا اب جو اسکول میں پڑھ رہی اور ان کو حجاب سے روکا جا رہا ہے. اب ہم بازاروں میں جائیں گے تو حجاب پہن کر جائیں گے, اب ہم مائکے جائیں گے تو حجاب پہن کر جائیں گے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب اس کو اپنی آن سے اور اپنی شان سے اور اپنے مذہب کے سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے تھا ہماری ماں بہن بیٹیوں کو. لیکن جلوس نکال دینے سے تو ہم انہی کا کام کر رہے ہیں. ان کو تو یہی ہتھیار چاہیے جو ہم ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ لو صاحب, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا, ہو یہ رہا ہے. چلے گا 10 مارچ کے بعد سب ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر اس علاقے میں چلے گا جہاں پھر الیکشن کا دور ہوگا. یہ چیزیں چلتی رہیں گی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت پر پردہ فرض ہے. آج میں آپ کو کچھ ایسی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ عورت ہی یہ بتلاتا ہے کہ پردہ ہے. عورت, فیمیل, اردو میں کیا کہیں گے؟ عورت. ہندی میں کیا کہیں گے؟ استری. انگلش میں کہیں گے وومن. اردو اور عربی یہ دونوں لفظ کیا ہے؟ عورت. اور یہ عورت کا لفظ اتنا مشہور ہوا کہ ہندی کی جو کتابیں ہیں سلیبس, اس میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے, چھوٹے او سے اوکھلی, بڑے او سے عورت. خود ہندو سلیبس میں بھی یہی لکھا ہے عورت. لیکن عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے ستر. عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپائی جانے کی چیز. عورت کا معنی ہوتا ہے, کھل کر صحیح معنی بتا دوں, عورت کا معنی ہوتا ہے ننگا یا ننگی, اور ننگی چیز کو چھپایا جاتا ہے. جو چیز برہنہ ہو اس کو چھپائی جاتی ہے. تو عورت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ننگا یا ننگی, اس کو چھپایا جائے. قرآن کریم کی آیت سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ثلاثۃ عورات لکم, یہ ہے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا. دیکھیے, عورت کا پلورل استعمال ہوا ہے. تھوڑی سی سپیڈ ہماری ڈاؤن ہوگی, بعد میں ہم پھر اپنے لب و لہجے میں آئیں گے. پہلے سمجھ لیجیے. ثلاثۃ عورات لکم, عورت کا پلورل استعمال ہوا کیا ہے؟ عورات. عورت سنگولر اور عورات پلورل. 3 وقت ایسے ہیں جو ننگے ہیں. اب بھونڈا ترجمہ اچھا نہیں لگتا ہے.